فیملی عدالتوں میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر کوئی شخص بچے کا خرچہ جو ہے وہ نہیں دیتا یا عدالت کے کہنے کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو پھر فیملی عدالت اس شخص کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا کرتی تھی۔ اب اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک بڑی ججمنٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے، اس شناختی کارڈ کو کوئی بھی بلاک جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آج فیملی عدالت کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مسلم ٹاؤن کا پیش ہوا جس نے یہ عدالت میں موقف اختیار کیا کہ میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ بحال کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ جو بلاک کیا گیا ہے اس سے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالت میں عزا نورین ایڈوکیٹ شخص کی طرف سے پیش ہوئیں اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پیش کی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں اور یہ کیس کیا تھا، میرے پاس عزا نورین ہے، ہم ان سے قانونی نقطے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ عزا یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدالت میں آپ نے آج لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پیش کی ہے وہ کیا ججمنٹ ہے اور یہ کیوں ججمنٹ دی گئی ہے؟ جی شاہین بھائی، PLD 2022 پیج نمبر ہے 256 لاہور۔ اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ بتایا، ججمنٹ دے دی، حکم آ گیا کہ یہ جو فیملی عدالتیں ہیں یہ کسی بھی صورت میں کسی شخص کا شناختی کارڈ بلاک نہیں کر سکتی۔ شناختی کارڈ جو ہے یہ بالکل پیورلی ایک فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور نادرا کا اگر ہم ایکٹ پڑھیں تو اس کا جو دفعہ 18 ہے اس میں یہ بڑا کیٹاگوریکلی واضح انداز میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کا ID کارڈ بلاک کر دے یا اس کو کانفسکیٹ کر دے یا ادروائز اس کے حوالے سے کوئی آرڈر پاس کر دے۔ تو پھر اس میں نے آنریبل کورٹ کو یہ اسسٹ کیا کہ جناب کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ID کارڈ بلاک کر دے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 175(2) آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، ہر بندے کے پاس زندگی گزارنے کا ایک حق ہے جس کو پاکستان کا جو آئین ہے وہ محفوظ کرتا ہے، ہر انسان کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی چونکہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اور ہر ادارے میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، کسی صحت کے ادارے میں چلے جائیں یا کہیں جاب لینے چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ID کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ رائٹ ٹو لائف ہے، پھر ایک پرسن کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھا گیا۔ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اس میں رائٹ ٹو لائف کی بات کی گئی ہے، انسان کی سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان کی لائف کو جو ہے وہ آپ انڈینجر نہیں کر سکتے۔ ID کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں انسان کہیں کا نہیں رہتا، نہ کہیں پہ کوئی ملازمت کر سکتا ہے، نہ کہیں کسی اور ادارے میں اس کی سنوائی ہے۔ تو پھر اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح انداز میں حکم دیا کہ آرٹیکلز کی وائلیشن کر کے، قانون کے جو ہے وائلیشن کر کے آپ کسی بھی صورت میں کسی شخص کا ID کارڈ بلاک نہیں کر سکتے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتی ہے، ورنہ عدالت کے پاس کسی بھی انسان کا قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے، کانفسکیٹ کرنے یا امپاؤنڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اب عدالت نے کیا احکامات جاری کیے؟ اس میں عدالت نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، ججمنٹ میں نے آنریبل کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ فیصلے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ انتظار فرمائیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جی آپ نے عزا نورین ایڈوکیٹ جو ہیں ان کا موقف تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔